بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 707 ملاحظہ فرمائیں۔ مجھے اندازہ تھا کہ تم شک کرو گے، وہ بولا، اس لیے گاڑی آج ہی رابعہ قاری ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے نام ٹرانسفر کرا دی گئی ہے۔ تمام قانونی دستاویزات گاڑی میں ہیں۔ اگلی ملاقات میں شاید ہمارے درمیان غلط فہمیاں کم ہوں گی اور ہم بہتر ماحول میں گفتگو کریں گے۔ خدا حافظ۔ اس نے مسافر کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں اسے ہاتھ نہیں ملاؤں گا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ دلاور کے ہر عذر بے گناہ کو میں نے مسترد کر دیا تھا۔ کل کا شیطان آج فرشتہ ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتا تھا؟ وہ مجبور ہو گیا تھا کہ ہم سے اپنے گناہ بخشوائے، ورنہ ہم اس کے سیاسی مستقبل کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہوں گے۔ اس کا دستے تعاون بڑھانا پہلی سیاسی چال تھی جس کا مقصد اپنے سب سے خطرناک دشمنوں سے ہر قیمت پر صلح کرنا تھا، خواہ اس کے لیے اسے اپنی انا کو بھی قربان کرنا پڑے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے جھنجھلاہٹ، کنفیوژن اور غصے میں اپنے ہونٹ کاٹے۔ مجھے 1% شبہ نہیں تھا کہ میں نے دلاور کو سمجھنے میں غلطی کی ہوگی۔ یہ سب جھوٹ اور مکر و فریب کا وہ ڈرامہ تھا جس پر دلاور نے بہت محنت کی تھی، صرف ہمیں قائل کرنے کے لیے کہ کل اور آج کے دلاور میں بہت فرق ہے۔ کل وہ ہمارا دشمن تھا مگر آج دوست ہے۔ وہ اپنی غلطی، گناہ، جرم سب کا کفارہ ادا کرنے کو تیار ہے اور ہر قیمت پر ہم سے معافی کا خواستگار ہے۔ بیڑیے نے اب بیڑ کی کھال اڑنے کا فیصلہ کیا تھا، تو وہ چاہتا تھا کہ جو لوگ اس کی حقیقت سے آشنا ہیں وہ اس کی غمنوا نہ ہو، تو خاموش رہ کے تماشا دیکھنے پر تیار ہو جائیں۔ دلی دل میں اسے ہزاروں گالیاں دیتے ہوئے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کے اور میرے درمیان دشمنی کا رشتہ باقی رہے گا۔ ایک ذاتی وجہ کو میں نے آج تک نظر انداز کیا تھا کیونکہ میں وسیع تر بنیادوں پر اس کے خلاف محاذ بنا چکا تھا۔ اب میں نے محسوس کیا کہ ایک جنگ ختم ہو جانے سے صورتحال نہیں بدلی، اب ہم دوسری جنگ میں ایک دوسرے کے حریف ہیں۔ کل وہ غدار تھا اور آج محب وطن ہونے کی سند حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس ملک کی جڑیں کھوکھری کر کے اسے دو لخت کرنے والا ٹولہ اس ملک کی عوام کی تقدیر کا مالک بننا چاہتا تھا۔ وطن کے دشمن وطن کے رہنما بننے کی سازش کر رہے تھے اور ہمیں اس سازش کو ناکام بنانا تھا۔ فوری فیصلے سے کسی مثبت نتیجے کی امید نہیں کی جا سکتی تھی۔ میں نے اس معاملے کو مشورے کی مہلت تک ملتوی کر دیا۔ وقت خود بتائے گا کہ دلاور کے عزائم کیا ہیں اور اس کے جھوٹ سچ کا پردہ چاک ہو جائے گا۔ کمرے میں میرے سوا کوئی نہیں تھا۔ میں نے صوفے کے پیچھے جا کر دیکھا اور پردے ہٹا کر دیکھا، مگر دلاور کے محافظ بھی پوری اسرار طور پر غائب ہو چکے تھے۔ میں ایک دروازے سے باہر آیا تو میرے کانوں نے کاجل کی آواز سنی۔ وہ رابعہ کو پکار رہی تھی۔ میں نے چلا کر کہا، کاجل کدھر ہو تم؟ 1 سیکنڈ کی خاموشی کے بعد دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز آئی اور کاجل نے کہا، بھائی سکندر۔ دوسرے لمحے وہ باہر کھلنے والے دروازے سے میرے سامنے آ گئی۔ اس کے پیچھے رابعہ آئی اور وہ بھی مجھے دیکھ کر اتنی ہی حیران ہوئی۔ کاجل نے کہا، آپ یہاں؟ میرا مطلب ہے کب آئے؟ میں نے کہا، اصولاً سوال کرنے کا مجھے حق حاصل ہے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ہم نے آپ کو ناصر پور بھیجا تھا۔ رابعہ نے کہا، اور ہم نے آپ کو بھیجا تھا کلیم اللہ کے ساتھ۔ اسے چھوڑ کے واپس آنے میں 2 دن لگ گئے، آج تیسرا دن ہے۔ کاجل بولی، تم آصف علی کے ساتھ گئے تھے تو کل تمہیں اس کے ساتھ واپس آنا چاہیے تھا۔ انہیں روک لیا ہوگا کسی نے۔ زور کس پر ہوا؟ کسی پر؟ رابعہ بولی، کوئی بہت ضروری کام پڑ گیا ہوگا۔ میں نے عاجزی سے سر جھکا کے کہا، شادی سے زیادہ ضروری کام کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد ولیمہ بھی ضروری تھا۔ میں کیا کرتا؟ کاجل ہنسنے لگی۔ پہلے لوگ ولایت جاتے تھے تو شادی کے بغیر نہیں آتے تھے، اب غیر علاقے میں جاتے ہیں شادی کرنے کے لیے۔ میں نے کہا، یقین کرو اس میں میری کوئی مرضی نہیں تھی۔ میں نے آخر وقت تک مزاحمت کی، کسی نے میری ایک نہیں سنی، زبردستی شادی کر دی۔ کاجل کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی۔ مذاق چھوڑیں، میں نے مظلوم اور دکھی لہجے میں کہا، خدا کی قسم یہ مذاق نہیں ہے کاجل، بس سب کچھ اچانک ہو گیا، کسی پروگرام کے بغیر۔ اب رابعہ نے میری طرف یوں دیکھا جیسے پولیس آوارہ گردی میں پکڑے جانے والوں کو دیکھتی ہے کہ کہیں وہ نشے میں تو نہیں ہے۔ اسے معلوم تھا کہ میں قسم کھانے کا عادی نہیں، جھوٹی قسم مذاق میں بھی نہیں کھانی چاہیے۔ آخر میں کیسے یقین دلاؤں تمہیں رابعہ؟ مجھے معاف کر دو، میں مجبور تھا۔ میں نے کہا، نہ میری مرضی تھی اور نہ کسی نے مجھ سے پوچھا، وہ تو سب اچانک ہی ہو گیا۔ وہاں ہر فیصلہ جرگہ کرتا ہے
اور کسی کی مجال نہیں کہ اختلاف کرے۔ سکندر یہ کیا فضول باتیں کر رہے ہو؟ رابعہ کا رنگ اڑ گیا تھا۔ میں نے مزید مظلومیت کا مظاہرہ کیا۔ دیکھو رابعہ، شاید تم یقین نہیں کر رہی ہو مگر یہ حقیقت ہے، کاجل نے کہا۔ آپ کے دماغ پر اثر معلوم ہوتا ہے، خواہ مخواہ پریشان کیوں کر رہے ہیں ہمیں؟ کاجل، مجھے اندازہ تھا کہ تمہیں دکھ ہوگا۔ پریشانی تو بہت معمولی لفظ ہے لیکن تقدیر کے لکھے کو بدلا نہیں جا سکتا۔ تم خود جانتی ہو یہاں سے میں شادی میں شرکت کرنے کے لیے نہیں گیا تھا۔ میں خود آصف علی کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہ تھی۔ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، کلیم اللہ بہت خوش اور مطمئن تھا، بچہ ہے نا؟ رابعہ نے ایک دم میرے سامنے آ کے کہا، سکندر میں تھپڑ مار دوں گی، ایسا بےہودہ مذاق مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ رابعہ، تمہاری قسم یہ مذاق نہیں ہے، تم سے زیادہ بھلا کون عزیز ہے مجھے اس دنیا میں؟ پھر بھی یقین نہیں آتا تو آصف علی سے پوچھ لینا۔ یہ مجھے معلوم ہوتا پہلے تو میں ادھر جاتا ہی کیوں، مگر قبائل کی رسم و روایت کی بات تھی، وہاں فیصلے ہوتے ہیں گن پوائنٹ پر، انکار کرے کوئی تو کچھ تو خون ہوتا ہے۔ میں بھی ایک حد تک مخالفت کر سکتا تھا۔ رابعہ کی حالت کا تغیر مجھے مجبور کر رہا تھا کہ میں اس سنگ دلانہ مذاق کو ختم کر دوں، مگر ابھی کلائمیکس نہیں آیا تھا۔ کاجل نے دل آزار اور مشتعل لہجے میں کہا، یہ تم نے کیا کیا؟ مجھے یقین نہیں آتا کہ تم ایسا کر سکتے ہو، آخر کون ہے وہ؟ جذباتی اداکاری کا بہترین مظاہرہ کرتے ہوئے میں نے کہا، مجھے نہیں معلوم۔ میں تو اس وقت گم سم بیٹھا رابعہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ رابعہ کا نروس بریک ڈاؤن ایک دم ہو گیا۔ بکتے ہو تم، جھوٹ بولتے ہو، میں جان سے مار دوں گی تمہیں، لیکن میرا قصور، میں نے سہم کے کہا، میں بتا چکا ہوں کہ یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی، سب اوپر ہی اوپر مجھ سے پوچھے بغیر طے کر لیا گیا، میری سننے والا کوئی نہیں تھا، مجھے مجبور کر دیا گیا۔ رابعہ کانپنے لگی۔ سکندر کمینے، دھوکے باز، کتنی بے غیرتی سے مجبوری کی بات کر رہے ہو، کوئی اور بات ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو کہ تم انکار کرتے تو وہ تمہیں گولی مار دیتے، مرنے سے ڈرتے تھے تم، مجھے دھوکہ دینے سے بہتر تھا تم مر جاتے، اتنی آسانی سے تم میرے منہ پر مجبوری کی بات کر رہے ہو، کتنے ذلیل ہو تم۔ کاجل نے کہا، رابعہ باجی، مرد کی ذات ہی بے وفا ہے۔ میں نے کہا، تم تو سمجھنے کی کوشش کرو کاجل، میں سمجھاؤں گی تمہیں اس مجبوری کا مطلب۔ رابعہ نے چیخ کر کہا، تم کیا سمجھتے ہو میں معاف کر دوں گی تمہیں؟ میں تمہیں بھی جان سے مار دوں گی اور خود بھی مر جاؤں گی، میرے جیتے جی تم کسی اور کے نہیں ہو سکتے۔ یہ تو ٹھیک ہے بھائی سکندر، آپ کو ایک لمحے بھی خیال نہیں آیا کہ آپ کے لیے رابعہ نے اپنی ساری زندگی داؤ پر لگا رکھی ہے؟ اچھا خیر، ایسا ہے تو میں کر لوں گا ان سے شادی، انہوں نے کبھی صاف کہا ہی نہیں۔ لعنت بھیجتی ہوں میں تم پر۔ رابعہ نے ایک دم چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا اور بھاگنے کے لیے پلٹی۔ جاؤ اس کے ساتھ خوش رہو جس سے نکاح کرنا ایسی مجبوری بن گیا تھا۔ میں نے ایک دم اس کا ہاتھ پکڑ دیا۔ میرا نکاح؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو رابعہ؟ کاجل نے آگ بگولا ہو کے کہا، تمہارا کیا خیال ہے کہ ایک کے بعد دوسری شادی کرو گے رابعہ سے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، ایسی گھٹیا باتیں کرتے تمہیں شرم نہیں آتی کاجل؟ کیا میں اتنا ذلیل ہوں کہ محبت کسی اور سے کروں اور شادی کسی اور سے؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ شادی کر کے آیا ہوں، ولیمے میں شریک ہونا پڑا۔ پاگل تم ہو؟ کیا میں اپنی شادی کی بات کر رہا تھا؟ یہ میں نے کب کہا کہ وہ میری شادی تھی؟ رابعہ نے بیگی آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ تم نے نہیں کہا تھا کہ تم مجبور ہو گئے تھے؟ تمہاری کسی نے نہیں سنی؟ مجھے ایک دم ہنسی آئی۔ یہ تو خیر کہا تھا، مگر اس سے تم نے یہ نتیجہ کیوں اخذ کیا کہ فیصلہ میری شادی کا تھا اور میں نے اپنی شادی کی مخالفت کی؟ کاجل نے جل کے کہا، اور کیا آصف علی کی شادی تھی؟ شادی کلیم کی تھی۔ میں نے کہا، اب تم پھر کہو گی کہ میں مذاق کر رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن میں پہلے بھی سچ بول رہا تھا اور اب بھی سچ عرض کر رہا ہوں لیڈیز، اگر کلیم اللہ تمہارا بیٹا تھا تو اب تم ساس کے عہدے پر فائز ہو چکی ہو کاجل، اور تمہاری بہو وہی ہے جو شاید کلیم اللہ کی ماں ہوتی مگر اب اس کی بیوی ہے، عمر میں تم سے دگنی ہے وہ۔ تم ہمیں پاگل کر دو گے؟ کاجل نے سر پکڑ لیا۔ انشاءاللہ، میں نے کہا، ویسے بھی ہمیں یقین ہے کہ تم پاگل ہو، یہ بات پہلے کسی نے نہیں کہی۔ رابعہ نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ سیدھی طرح بات کرو ورنہ کیا؟ دھمکی مت دو مجھے، میں نے دیکھ لیا ہے کہ تم میں کتنا حوصلہ ہے۔ میں نے کہا، کتنا اعتماد ہے مجھ پر؟ تم نے مجھے نہیں، میری محبت کو ذلیل کیا ہے، اور احتجاجاً مجھے کم سے کم ایک بار تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ یہاں کوئی انڈر گراؤنڈ ٹینک ہے؟ سکندر، تمہیں کسی نے دھوکے سے تو نہیں کچھ پلا دیا؟
رابعہ نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ ہاں تم نے، میں نے چلا کر کہا۔ بقول فلمی شاعر ظالم تیری آنکھوں نے کیا چیز پلا دیا، اب یہ بتاؤ کہ تم یہاں کیسے آئیں؟ رابعہ اب خفت کا شکار تھی اور آنسو صاف کرتے ہوئے اس میں مجھ سے نظر ملانے کی ہمت نہیں تھی، مگر وہ مسکرا رہی تھی۔ اسے خوشی تھی کہ یہ سب مذاق تھا۔ تم بہت بدماش ہو سکندر، یہ بھی ہم سے پوچھ رہے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں تھا کہ ہم یہاں ہوں گے؟ بی بی خدا کا نام لو، مجھے کیا عالم غیب سمجھ رکھا ہے تم نے؟ ہاں وہ تو آپ ایسے ہی گزر رہے تھے ادھر سے کہ ہم سے ملاقات ہو گئی۔ کاجل نے تمسخر اڑایا۔ آپ کا کیسے تشریف لانا ہوا آخر؟ میں نے سوچ کر کہا، میں سمجھ گیا، تم کو عامر نے کوئی پیغام دیا ہوگا ہماری طرف سے کہ آپ لوگ یہاں آ جائیں۔ وہ خود کہاں ہے؟ وہ گیا ہے آصف علی کی بیوی کو گھر چھوڑنے، کاجل نے کہا۔ تم نے دیکھا تھا اس کو جاتے ہوئے؟ دیکھا تو نہیں تھا، لیکن وہ کہہ کے گیا تھا کہ میں اماں کے ساتھ جا رہا ہوں، آپ لوگ یہاں ٹھہریں، سکندر اور آصف صاحب یہاں پہنچ جائیں گے شام تک۔ وہ ناصر پور آیا تھا؟ کیا کہا تھا اس نے؟ اور کون تھا اس کے ساتھ؟ آصف علی کے کوئی دوست تھے جو دوسری گاڑی میں ساتھ آئے تھے، کاجل نے کہا۔ عامر نے بتایا کہ یہاں کچھ خطرہ ہے اور آصف علی نے پیغام بھیجا ہے کہ ہم دوسری جگہ شفٹ ہو جائیں، پھر ہم اس کے ساتھ آ گئے۔ کل کے بعد آج دوبارہ اس وقت نظر آیا تھا جب وہ آصف علی کی بیوی اور بیٹی کو گھر چھوڑنے جا رہا تھا۔ تم نے پوچھا نہیں کہ ہمیں ساتھ لے جانے میں کیا حرج ہے؟ صاحب خانہ سے تمہاری ملاقات ہوئی؟ کاجل نے نفی میں سر ہلایا۔ سوائے نوکروں کے یہاں کوئی بھی نہیں ہے، خاطر مدارت میں کوئی کمی نہیں، مگر ملنے کوئی نہیں آیا، نہ صاحب خانہ نہ گھر کی کوئی عورت۔ عامر نے کہا تھا کہ سکندر یہیں آئے گا، تم کو اس کے ساتھ واپس جانا ہے۔ میں کچھ دیر سوچتا رہا۔ اچھا، کیا تم نے کسی نوکر سے پوچھا کہ یہ کوٹھی کس کی ہے، کون رہتا ہے یہاں؟ رابعہ باجی نے پوچھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آفریدی صاحب کی کوٹھی ہے، وہ آج کل فیملی کے ساتھ لندن میں ہے، معلوم نہیں کیا چکر ہے۔ تم بتاؤ، ابھی کیا بے سروپاں باتیں کر رہے تھے؟ میں نے کہا، میری باتوں کا سر پیر سب ہے، چلو میں راستے میں سب بتاؤں گا، ہم فوراً واپس جا رہے ہیں، تم لوگ چل کے گاڑی میں بیٹھو۔ کون سی گاڑی میں؟ گاڑی باہر موجود ہے، رابعہ کی گاڑی۔ میں نے کہا، جاؤ بابا، ہر بات مذاق نہیں ہوتی، دیکھ لینا گاڑی میں جو کاغذات رکھے ہیں ان میں کس کا نام لکھا ہوا ہے، میں آتا ہوں۔ ان کی حالت عجیب تھی، میری ہر بات ان کے لیے معمہ بن گئی تھی، خود میں بہت سی باتیں سمجھنے سے قاصر تھا۔ اگر میں رابعہ اور کاجل کو دلاور سے ملاقات کا حال بتا دیتا تو دہشت سے ان کی جان نکل جاتی۔ صاف ظاہر تھا کہ انہوں نے دلاور کو دیکھا، نہ انہیں شک ہوا کہ کل سے وہ دلاور کی نگرانی میں اور اس کی قید میں ہیں۔ دلاور ان کے سامنے آیا ہی نہیں تھا۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ انہیں عامر کے انجام کی خبر بھی نہ تھی، جسے میں نے خود اپنی آنکھوں سے بھوکے شکاری کتوں سے لڑتے اور ایک پرعذاب موت مرتے دیکھا تھا۔ چند منٹ پہلے کاجل اور قدرت اسی لان پر موجود تھی جہاں شکاری کتوں نے عامر کو چیرا پھاڑا تھا۔ کیا انہوں نے کوئی شور نہیں سنا تھا؟ عامر کی چیخو پکار اور کتوں کے گرانے داڑنے کی آوازیں ان کے کانوں تک بھی نہیں پہنچی تھی؟ یہ ناممکن نہیں تھا، شاید وہ کسی ایئر کنڈیشنڈ کمرے میں ہوں گی جو کوٹھی کے آخری حصے میں لان سے بہت دور ہوگا۔ دلاور وہ منظر مجھے دکھانا چاہتا تھا۔ میں نے کوٹھی کا ایک چکر لگایا، اس کے اوپر نیچے کے تمام کمروں میں جا کے دیکھا، مگر دلاور کہیں بھی نہیں تھا۔ مجھے اس کے محافظ اور ملازم بھی دکھائی نہ دیے۔ گھر کے دیگر ملازم عام قسم کے نوکر تھے جو مجھے اس کے سوا کچھ بتانے کو تیار نہ تھے کہ کوٹھی آفریدی صاحب کی تھی، اور آفریدی صاحب قالینوں کے بے وپاری تھے جو لندن آتے جاتے رہتے تھے۔ وہ کسی چودھری دلاور کو نہیں جانتے تھے۔ گھر میں کچھ مہمان ضرور ٹھہرے ہوئے تھے، مگر مہمانوں سے کچھ پوچھنا ان کے فرض میں شامل نہیں تھا۔ شک تو مجھے پہلے ہی تھا کہ حقائق کو عمدن چھپایا جا رہا ہے، اور یہ چودھری دلاور کے ڈرامے کے کردار ہیں جو اپنا اپنا کردار اس کی ہدایت کے مطابق نبھا رہے ہیں۔ میں نے کچن میں 2 نوکروں کو سامنے کھڑا کر کے غور سے دیکھا تو میرے شبہات کی تصدیق ہو گئی۔ وہ میری جیرا سے کچھ پریشان نظر آ رہے تھے۔ باہر نکل کے میں نے عقبی حصے کے لان کا معائنہ کرتے ہوئے پولیس کی 2 وردیاں دیکھی جو دھونے کے بعد خشک ہونے کے لیے ڈال دی گئی تھیں۔ میں نے قریب جا کے ان کا معائنہ کیا، ان پر اب بھی کہیں کہیں سرخی موجود تھی۔ دونوں وردیاں ساتھ لے کر میں پھر اندر آ گیا۔ مسٹر خانسامہ، میں نے چھوٹے قد کے گول مٹول شخص کو مخاطب کر کے کہا، کبھی حوالدار کدو سے ملے ہو تم؟ بالکل جنگلی مینڈک کا خیال آتا ہے اسے دیکھ کر۔ اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ جی نہیں، جی اور جی نہیں،
کیا تم سمجھتے ہو میں نے تمہیں پہچانا نہیں؟ اور تم دونوں وہی ہو جو کل میرے سامنے مقتول ہو گئے تھے؟ آپ کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی جناب، دوسرا بولا۔ آنی بھی نہیں چاہیے، میں نے کہا۔ تم صرف چودھری دلاور کی بات سمجھ سکتے ہو۔ بہت اچھا ڈرامہ پیش کیا تھا تم سب نے مل کے۔ پہلے تو میں بھی دھوکہ کھا گیا کہ اس نے تمہیں گولی مار دیا اور تم واقعی فوت ہو گئے ہو، مگر اس وقت جب تمہارے ماتحت لاشیں گھسیٹ کر لے جا رہے تھے میں نے دیکھ لیا تھا انسپیکٹر صاحب کہ تم نے اس سے زیر لب کچھ کہا تھا اور پھر آنکھیں بند کر لی تھی۔ یہ وہی وردیاں ہیں جو کل تم نے زیب تن فرمائی تھی۔ میک اپ سے تمہارا ناک نقشہ بھی بہت بدل گیا تھا، اور آج اس گھر میں تمہیں نوکر کی حیثیت سے کام کرتا دیکھ کے کون کہہ سکتا ہے کہ تم دوسری دنیا سے دوسرا جنم لے کر دوسرا کردار ادا کرنے کے لیے واپس آ گئے ہو؟ اس وقت جب دلاور نے تم پر گولی چلائی تھی تو میرا ذہن معاف تھا، ورنہ میں دیکھ لیتا کہ گولی لگنے کے بعد تم خاصے تڑپے تھے مگر خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا تھا۔ مگر میں نے بعد میں دیکھ لیا تھا، اس وقت جب تمہاری لاشیں چودھری دلاور کے حکم پر کنویں میں ڈال کے مٹی برابر کرنے کے لیے لے جائی جا رہی تھی۔ یہ سب تم ہمیں کیوں بتا رہے ہو؟ حوالدار نے جارحانہ لہجے میں کہا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ مجھے اس کے رد عمل کا اندازہ تھا۔ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، لیکن تم میری بات چودھری دلاور کو ضرور بتا دینا۔ ایسے ڈرامے وہ کرتا رہتا ہے اور ہم یہ جانتے ہیں۔ تم شاید ایک بات نہیں جانتے کہ ہر بار اس کے ریوالور میں نکلی گولیاں نہیں ہوتی۔ اگلی مرتبہ ہوشیار رہنا۔ انسپیکٹر نے ایک دم مجھ پر گالی دے کر حملہ کیا مگر میں اس کے لیے تیار تھا۔ وہ میری طرف آیا تو میں نے ایک دم دروازہ اپنی طرف کھینچ لیا جس پر میں ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ وہ لمبائی کے رخ پٹ کی 1.5 انچ موٹی پٹی سے ٹکرایا اور یہ ضرب اتنی شدید تھی کہ بے اختیار اس کے حلق سے ایک چیخ نکلی۔ وہ لڑکھڑایا تو میں نے اس کی گدی پر ہاتھ مارا اور اس کی گردن کی ہڈی سوکھی ٹہنی کی طرح چٹک کے ٹوٹ گئی۔ اصل خطرہ موٹے حوالدار کی طرف سے تھا جو پیشہ ورانہ تجربے کار فائٹر تھا، لیکن میں نے اسے مقابلے کا موقع ہی نہیں دیا اور دروازے کو پورا کھینچ کے باہر سے کنڈی لگا دی۔ وہ مجھے گالیاں دینے لگا اور دروازے کو ٹکرے مارنے لگا، لیکن میں نے بھاگ جانے ہی میں عافیت جانی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ دروازہ توڑ دے گا اور زخمی شیر کی طرح نکلے گا تو اس پر خون سوار ہوگا۔ وہ مجھ پر پیچھے سے بھی فائر کر سکتا تھا۔ میں دوڑتا ہوا باہر آیا اور کار میں بیٹھ گیا۔ کہاں چلے گئے تھے؟ رابعہ نے شکایتی لہجے میں کہا۔ میں ذرا عالم ارواح تک گیا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ 2 مقتولوں کی روحیں وہاں پہنچ گئی ہیں یا نہیں۔ میں نے کار کو سٹارٹ کرنے کے لیے چابی کی طرف ہاتھ بڑھایا اور روک لیا۔ رابعہ بولی، کسی بات کا ڈھنگ سے بھی جواب دے دیا کرو۔ خاتون محترم، بندہ بالکل صحیح عرض کر رہا ہے۔ وہاں ایک مقتول کی روح تھی، دوسرا مردہ بڑا دھوکے باز نکلا، جنگلی مینڈک کی اولاد، ابھی تک کسی دنیا میں پھر رہا ہے۔ اچھا اب چلیے بھی، انتظار کس کا ہے؟ کاجل نے کہا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ ہم ایک دوسرے کا کہا سنا معاف کر دیں۔ میں نے کہا، آخری بار ایک دوسرے کو دیکھ لیں، کیا پتا چابی گھماتے ہی پتا چلے کہ ہم تو دوسرے جہاں میں ہیں۔ تمہارا مطلب ہے گاڑی میں بم نصب ہو سکتا ہے؟ یہ سائنسی ترقی کا دور ہے خاتون، بم گاڑی میں، جاڑی میں، داڑھی میں، ساڑی میں کہیں بھی نصب ہو سکتا ہے۔ میں نے بونٹ کھول کے کہا، رابعہ ذرا خیال رکھنا، گھر کے اندر سے جو چیز بھی برآمد ہو اسے گولی مار دینا۔ خالی ہاتھوں سے گولی مار دوں؟ اچھا تیرے نظر سے مار دینا۔ میں نے بونٹ میں جان کے تاروں کا باغور جائزہ لیا مگر مجھے کوئی مشکوک کنیکشن نظر نہیں آیا۔ میں واپس گاڑی میں بیٹھا ہی تھا کہ حوالدار برآمد ہوا۔ حسب توقع اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر کار کو سٹارٹ کیا اور کلچ چھوڑ کر ایکسیلریٹر دبا دیا۔ کار کسی پنجرے سے رہائی پانے والے وحشی درندے کی طرح بھاگی۔ میں نے اپنے عقب میں فائر کی آواز سنی، گولی شاید کار کی باڈی سے ٹکرائی تھی۔ اپنا سر نیچے کر لو، میں نے چلا کر کہا، مگر میرے احکامات موصول ہونے سے پہلے رابعہ اور کاجل کو خطرے کے احساس نے سر نگوں کر دیا تھا اور وہ پچھلی سیٹ پر تقریباً سجدے میں پڑی ہوئی تھی۔ دوسرا فائر ہوا تو میں گیٹ پر تھا، لیکن گیٹ بند تھا اور اسے کھولنے کے لیے اترنا اپنے قاتل کو آسان ہدف فراہم کرنے کے مترادف ہوتا۔ لوہے کا گیٹ خاصا بڑا اور مضبوط تھا مگر مجھے یقین تھا کہ ایک نئی کار کی بھرپور قوت کے سامنے ٹھہر نہ سکے گا۔ اس کے کار کے اگلے حصے کا بیڑا غرق ہونا تو لازمی تھا۔ امکان تو یہ بھی تھا کہ گیٹ پلٹ کے گاڑی پر گرے تو پہلے چھت کو اور پھر چھت کے نیچے ہمارے سروں کو چپٹا کر دے، مگر یہ رسک لیے بنا چارہ نہ تھا۔ گاڑی ایک دھماکے سے گیٹ کو گرا کے گزری
تو میں نے اس کی ہیڈ لائٹس کے بکھرنے کا چھناکا بھی سنا۔ یہ بات یقینی تھی کہ سامنے سے بمپر اور جالی بھی سخت مجروح ہوئے ہوں گے، مگر ایک مفت میں ملنے والی گاڑی کو تباہ کرنے کا یہ پہلا تجربہ خاصا سنسنی ثابت ہوا۔ سڑک پر آ کے میں نے بڑی مشکل سے ایک تانگے کو بچایا اور کار گھوڑے کی ناک کو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ غالباً گھوڑے کے لیے بھی یہ ایک سنسنی خیز تجربہ تھا، مگر تانگے والے کے اعصاب زیادہ کمزور ثابت ہوئے۔ جب وہ ہمیں پشتوں میں گالیاں دے کر دل کی بھڑاس نکال سکتا تھا، اس وقت وہ سکتے کی کیفیت میں بیٹھا رہا۔ کچھ دور آنے کے بعد شوں شوں کی آواز کے ساتھ میں نے ونڈ سکرین کے سامنے بادل سے اڑتے دیکھے تو میری نظر ڈائل پر گئی۔ ٹمپریچر میٹر کا کانٹا لال نشان سے بھی آگے پہنچ گیا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ گیٹ سے گزرتے ہوئے ریڈیٹر شہید ہو گیا تھا اور اس کا پانی جو انجن کے رگو پے میں حرکت پیدا ہونے والی حرارت کو جذب کر لیتا تھا، بہہ چکا تھا۔ میں نے گاڑی کو فوراً روک دیا، ورنہ وہ خود رک جاتی۔ سڑک پر آگے پیچھے مکان ضرور نظر آ رہے تھے، مگر آبادی کی علامات مفقود تھی۔ نیچے تشریف لے آئیے آنریبل لیڈیز، میں نے کہا۔ رابعہ نے سر نکال کر کہا، کیا ہوا؟ میرے سلوک سے کار کا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے کہا، جیسے دل پورے جسم میں خون پہنچاتا ہے، ایسے ہی ریڈیٹر پانی۔ یہ اچانک مار داڑ اور ایکشن سے بھرپور فلم کیسے شروع ہو گئی؟ کاجل نے نیچے اتر کر کہا، اندر کیا ہوا تھا؟ اندر مجھے حکم ہوا تھا کہ میں کچھ کروں، کسی سے پنگا لوں۔ کچھ سکوت اور سکون محسوس ہو رہا تھا زندگی میں۔ میں نے کہا، پھر اب کیا ہوگا؟ ایک ٹانگا تک تو نظر نہیں آ رہا ہے، ہم 2 ٹانگوں پر جائیں گے۔ میں نے خوش دلی سے کہا، میں خود کو ایک درویش کی طرح محسوس کر رہا ہوں، نہ جیب میں مال، نہ اہل و عیال، نہ ہم سواری پر، نہ کوئی ہم پر سوار، نہ مال و زر، نہ گولی کا ڈر۔ یوں ہی چلتے رہے تو بشرطِ زندگی اپنے ڈیرے پر بھی پہنچ جائیں گے۔ رابعہ نے کہا، سکندر یہ کس کا گھر تھا؟ میں نے کہا، یہ ظالم اور بے مروت شخص جو ہم پر دن دن گولیاں برسا رہا تھا غالباً چودھری دلاور کا سالہ تھا۔ ممکن ہے دلاور اس کا سالہ ہو۔ کل میری سے ملاقات بڑی پر لطف رہی۔ دلاور ملا تھا تمہیں؟ کہاں؟ اسی گھر میں جہاں آپ مہمان تھی۔ میں نے کہا، سفر لمبا ہے اس لیے لمبی بات کرتا ہوں۔ شروع کرتا ہوں وہاں سے جب ہم بچھڑے تھے۔ مس کاجل، یہ داستان ہوش ربا آپ کی خصوصی توجہ کی طالب ہے، کیونکہ اس کا سب سے دلچسپ حصہ آپ کے منہ بولے بیٹے کی شادی خانہ آبادی کا حصہ ہے۔ جلدی سے بتاؤ، یہ کلیم کی شادی کا کیا چکر ہے؟ بے اشارہ کلیم، میں نے بھر کے کہا۔ ابھی عمر ہی کیا تھی اس کی، لیکن باپ کی اعمال کی سزا اولاد کو ملتی ہے۔ اگر اس کا باپ شادی کر لیتا تو اس پر یہ ظلم کا پہاڑ کیوں ٹوٹتا؟ چونکہ معاملہ ایک خاتون کا ہے، اس کو تو تم ظلم کی پہاڑی کہہ سکتی ہو۔ سنا ہے خاصی باری برکم ہے۔ کاجل نے کہا، بھائی سکندر سیدھی طرح بتائیں۔ میں نے کہا، تم کو خدا عقل دے، میں سیدھی بات کر رہا ہوں۔ کلیم کی شادی اسی خاتون سے ہوئی ہے جس سے اس کے باپ کی نسبت طے پائی تھی، مگر وہ بزدل تھا یا بہت عقل مند کہ بھاگ گیا، پکڑا گیا اس کا بیٹا آخرکار۔ وہی لڑکی اب اس سے باندھی گئی جو اس کی ماں کے برابر ہوگی۔ اس نئی مضافاتی بستی کی سڑکیں رات کو زیادہ ویران نظر آ رہی تھی۔ ابھی یہاں اسٹریٹ لائٹ نصب نہیں ہوئی تھی، سڑکوں پر اندھیرا تھا اور خود سڑکوں کی حالت ناگفتبا تھی۔ اس میں گڑھے تھے اور پختہ سڑک بنانے کے لیے جو پتھر بچھائے گئے تھے ان پر پیدل چلنا آسان کام نہ تھا۔ کچھ دور جانے کے بعد ایک نیم پختہ سڑک شروع ہوئی تو مجھ سے زیادہ رابعہ اور کاجل نے سکون کا سانس لیا اور خدا کا شکریہ ادا کیا کہ اس راستے پر انہوں نے اونچی ایڑی کے ساتھ چلنے کا امتحان پاس کر لیا۔ نہ ایڑی جوتے سے الگ ہوئی اور نہ ان کے پاؤں میں موچ آئی۔ میں نے ایک مختصر مگر جامع بیان جاری کیا جس سے کلیم کی شادی کے واقعات اور اس کا معاشرتی پس منظر واضح ہو گیا۔ کاجل کو سخت ملال تھا کہ کلیم پر ظلم ہوا اور کسی حد تک رابعہ بھی اس کی ہم خیال تھی کہ یہ کیا جاہلانہ رسم و رواج ہیں۔ میں نے ان کو یقین دلانے کی پوری کوشش کی کہ خود کلیم نے اس شادی کے خلاف کوئی جذباتی مظاہرہ نہیں کیا تھا، بلکہ وہ بے حد مطمئن اور خوش تھا کہ آخرکار اس نے وہ قرض ادا کر دیا جو اس کے باپ پر واجب تھا اور سارے جھگڑے خوش اسلوبی سے طے ہو گئے۔ کمال ہے، وہ مطمئن کیسی ہو سکتا ہے ایک ایسی عورت کو بیوی بنا کے جو عمر میں اس سے 18 سال بڑی ہے؟ بیشتر شور صبر و قناعت کے پتلے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا، جیسی اللہ نے ان کے مقدر میں لکھ دی اس پر خوش رہتے ہیں، یا کم سے کم ایسا ضرور ظاہر کرتے ہیں۔ عورتوں کی طرح ساری عمر روتے پیٹتے نہیں ہیں۔ عورتیں منافقت نہیں کرتی نا، رابعہ نے کہا۔
میں نے آج تک وہ عورت نہیں دیکھی جو کہے کہ میں حالات سے بہت خوش اور مطمئن ہوں، بے حد خوش قسمت سمجھتی ہوں خود کو کہ میری شادی اس شخص سے ہوئی اور اب مجھے کسی چیز کی خواہش نہیں۔ میں نے کہا اماں ابا جنت میں خوش نہیں تھے، یہ ایک متعصبانہ بیان ہے۔ رابعہ نے کہا میری بڑی خواہش تھی کہ میں کلیم کی بیوی کو دیکھ سکتی۔ کاجل نے چلتے چلتے کہا آخر کلیم نے کیا دیکھا اس میں؟ یہ سوال تو کسی بھی مجنوں سے کیا جا سکتا ہے کہ اس نے لیلا میں کیا دیکھا تھا آخر کہ اس کی خاطر صحرا میں بھٹکتا پھرا۔ کلیم اس کو جانتا تک نہیں تھا، کاجل بولی، اور تم نہیں جانتی کہ وہ کتنا مجبور تھا۔ اس معاشرے کی روایات کے خلاف آواز اٹھانا کلیم کے لیے ناممکن تھا۔ اسے وہاں رہنا تھا اور زندہ رہنا تھا۔ بہتر ہے کہ اب اسے بھول جاؤ۔ اس کی زندگی پر تمہیں جو تھوڑا بہت اختیار حاصل تھا وہ اب نہیں رہا۔ میں نے کہا میرے الفاظ میں حقیقت کی بے رحمی تھی جس سے فرار نہیں تھا، اور میں چاہتا تھا کہ کاجل اسے تسلیم کر لے۔ یہ بھی ایک معمولی سا جذباتی خاصہ تھا جسے ضرورت سے زیادہ اہمیت دینا لا حاصل تھا۔ رابعہ نے فوراً موضوع بدل دیا۔ اب ہم کہاں جائیں گے؟ میں نے کہا آسان جواب یہ ہے کہ جہاں تقدیر لے جائے۔ میرا مطلب تھا کہ ہم آصف علی کے گھر جا سکتے ہیں، وہ تو بہت پریشان ہوگا۔ رابعہ بولی وہاں جا کے ہم اس کی پریشانی کم نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے کہ خود مزید پریشانی میں مبتلا ہو جائیں۔ میں نے کہا میں دلاور پر بھروسہ نہیں کر سکتا، وہ ایک جھوٹا اور فریبی شخص ہے۔ اس نے بیک وقت اپنی طاقت سے مجھ پر دہشت بٹھانے کی کوشش کی اور میری طرف دوستی کا ہاتھ بھی بڑھایا۔ بظاہر وہ جیو اور جینے دو کی پالیسی کا پرچار کر رہا تھا، مگر ساتھ ہی مجھے دھمکی بھی دے رہا تھا کہ میں تم سب کے ٹکڑے کر کے کتوں کے سامنے ڈال سکتا ہوں۔ اس کے بے قابو ہونے والے کتوں نے مجھے قتل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ رابعہ نے کہا ہو سکتا ہے حوالدار کدو بھی تمہیں خوف زدہ ہی کر رہا ہو، اس کا ارادہ تمہیں شوٹ کرنے کا نہ ہو۔ کس کا ارادہ کیا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ ابھی تو میرا ارادہ ہے کہ آصف علی کو خطرات سے خبردار کر دوں، یہ بتا دوں کہ عامر بھی دلاور اینڈ کمپنی میں شامل ہو چکا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کو فوری طور پر قدرت کی حفاظت کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ وہ کیا کر سکتا ہے؟